افتخار حسین خان آزاد ریاست پاکستان میں پنجاب کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے۔ 15 اگست 1947 کو وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اگست 1947 سے لے کر جنوری 1949 تک وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح نے وزیر اعلیٰ مقرر کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ کا یہ عہدہ تقریباً 1 سال اور 5 ماہ کے عرصہ تک ان کے پاس رہا۔ میاں ممتاز دولتانہ پنجاب کے دوسرے وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ اپریل 1951 کو وزیر اعلیٰ بنے۔ اپریل 1951 سے لے کر اپریل 1953 تک وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ وزیر اعلیٰ کا یہ عہدہ تقریباً 2 سال تک ان کے پاس تھا۔ فیروز خان نون پنجاب کے تیسرے وزیر اعلیٰ تھے۔ وہ اپریل 1953 کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ اپریل 1953 سے لے کر مئی 1955 تک وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ ان کا دور وزارت تقریباً 2 سال اور 2 ماہ تک کا ہے۔ عبدالحمید خان پنجاب کے چوتھے وزیر اعلیٰ تھے۔ مئی 1955 کو وزیر اعلیٰ کا یہ عہدہ انہوں نے سنبھالا۔ مئی 1955 سے لے کر اکتوبر 1955 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ مئی کے آخر سے لے کر اکتوبر کے وسط تک یہ عہدہ ان کے پاس رہا، جس کی مدت تقریباً 5 ماہ سے بھی کم ہے۔ معراج خالد مارشل لاء کے ختم ہونے کے بعد اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب بنے جب اسمبلیاں دوبارہ وجود میں آئیں۔ مئی 1972 کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے۔ مئی 1972 سے لے کر نومبر 1973 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ انہوں نے اپنے فرائض پاکستان پیپل پارٹی کے رکن کے طور پر سر انجام دیے۔ غلام مصطفیٰ پنجاب کے 6 وزیر اعلیٰ بنے۔ نومبر 1973 کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کا قلمدان سنبھالا۔ نومبر 1973 سے لے کر مارچ 1974 تک 4 ماہ کے عرصہ کے لیے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ غلام مصطفیٰ کھر پاکستان پیپل پارٹی کے رکن تھے۔ حنیف رامے پنجاب کے 7ویں وزیر اعلیٰ تھے۔ مارچ 1974 کو حنیف رامے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ 1 سال اور 4 ماہ تک کے لیے رہنے والا یہ دور وزارت مارچ 1974 سے لے کر جولائی 1975 کو ختم ہو گیا۔ حنیف رامے پاکستان پیپل پارٹی کے رکن تھے۔ صادق حسین قریشی پنجاب کے 8ویں وزیر اعلیٰ تھے۔ انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ یہ عہدہ جولائی 1975 کو سنبھالا۔ 2 سال کے عرصہ تک کے لیے یہ عہدہ جولائی 1975 سے لے کر جولائی 1977 تک ان کے پاس تھا۔ صادق حسین قریشی پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن تھے۔ نواز شریف پنجاب کے 9ویں وزیر اعلیٰ تھے۔ اپریل 1985 سے انہوں نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ عہدہ سنبھالا۔ اپریل 1985 سے اگست 1990 تک 5 سال کے عرصہ کے لیے یہ عہدہ ان کے پاس رہا۔ نواز شریف اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد کے رکن تھے۔ غلام حیدر نے 1990 کے عام انتخابات میں اسلامی جمہوری اتحاد کے ٹکٹ پر قومیوں اسمبلی کی دونوں نشستیں جیت لیں۔ بعد ازاں انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست چھوڑ دی اور اگست 1990 کو پنجاب اسمبلی میں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالا۔ اگست 1990 سے لے کر اپریل 1993 تک رہنے والا ان کا یہ دور وزارت 2 سال اور 9 ماہ کے بعد ختم ہو گیا۔ میاں منظور احمد نے بینظیر بھٹو کے اقتدار میں آنے کے بعد 1993 میں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر پنجاب میں حکومت قائم کی اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ بعد میں 1995 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا ساتھ چھوٹا اور ان کے بعد ایک اور سیاسی شخصیت کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ سن 1996 میں وہ اپنے قائم کردہ سیاسی دھڑے پاکستان مسلم لیگ جناح کے پلیٹ فارم سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔
اس وقت انہیں بدعنوانیوں کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور اس حوالے سے قائم ایک مقدمے میں انہیں سزا بھی ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ان کا وزارت اعلیٰ کا یہ دور ختم ہو گیا۔ سردار محمد عارف اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کی حمایت سے سن 1995 میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ وہ 1 سال اور 2 ماہ کے عرصہ تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ محمد شہباز شریف 3 مرتبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنے۔ پہلی مرتبہ 1997 میں ہونے والے انتخابات کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ 2 سال اور 8 ماہ تک کے لیے اکتوبر 1999 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اس کے بعد پنجاب میں گورنر راج قائم ہو گیا، جو کہ نومبر 2002 تک رہا۔ چودھری پرویز الہی نومبر 2002 میں ہونے والے انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ کاف کے رکن کے طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 5 سال کے لیے نومبر 2007 تک وزارت اعلیٰ کا قلمدان چودھری پرویز الہی کے پاس رہا۔ دوست محمد کھوسہ 2008 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن کے طور پر پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے، جو کہ 2 ماہ کے لیے جون 2008 تک وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ اس کے بعد جون 2008 کو وزارت اعلیٰ کا قلمدان محمد شہباز شریف کو سونپ دیا گیا، لیکن 9 ماہ بعد ہی 25 فروری 2009 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے سنائے جانے والے ایک فیصلے کی صورت میں ان کی رکنیت کو ختم کر کے گورنر راج قائم کر دیا گیا، جو کہ 2 ماہ تک رہا۔ مارچ 2009 کو پھر سے یہ عہدہ شہباز شریف کے پاس آیا۔ 4 سال تک کے لیے مارچ 2013 تک شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب رہے۔ 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد شہباز شریف تیسری مرتبہ وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہوئے۔ اس مرتبہ انہوں نے اپنے دور وزارت کے 5 سال مکمل کیے اور جون 2018 کو ان کا دور وزارت ختم ہو گیا۔ عثمان خان بزدار پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر 2018 کے الیکشن کے بعد پنجاب کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ 20 اگست 2018 کو انہوں نے پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی میں 186 ووٹ لے کر وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا۔ 2022 میں جب حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو انہوں نے 30 مارچ 2022 کو اپنا استعفیٰ گورنر کو پیش کر دیا، جو کہ 1 مئی 2022 کو منظور کر لیا گیا۔ اس طرح ان کا دور وزارت ختم ہوا۔ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور ہونے سے ایک دن پہلے ہی 30 اپریل 2022 کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کو مقرر کر دیا گیا، یعنی 30 اپریل 2022 کو پنجاب کے اندر ایک ہی وقت میں 2 وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ لیکن جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ 1 مئی 2022 کو عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا گیا، لیکن بعد میں 27 جولائی 2022 کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے حمزہ شہباز کی رکنیت کو ختم کر دیا اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو مقرر کر دیا گیا، جو کہ جنوری 2023 تک پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے۔ 2024 کے الیکشن کے بعد مریم نواز پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی۔ 26 فروری 2024 کو مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف اٹھایا۔ مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کی رکن ہیں اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہیں۔